السلام علیکم۔ آخرکار کورنلس عثمان کی اس قسط کا وقت آ گیا جس کا سب کو ہی بے صبری سے انتظار تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ طویل عرصے کے بعد عثمان صاحب کی کامیابیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگلی آنے والی قسط میں عثمان صاحب وزیر عالم شاہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، نئی قسط میں کیسے حالات ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کورنلس کی نئی قسط میں عثمان صاحب کی سب سے بڑی کون سی کامیابی دیکھنے کو ملے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی ورلڈ، جس کے ساتھ میں ہوں فیصل رحمان۔ ہمارے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اگر کورنلس سیریز کی گزشتہ اور حالیہ سیزن کو دیکھا جائے تو عثمان صاحب کو حالیہ سیزن میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے عثمان صاحب نے دونوں سیزن میں خطرناک دشمنوں کا مقابلہ تو کیا تھا، جن میں بازنطینی اور منگول دونوں ہی شامل ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا بھی آسان بالکل نہیں تھا۔ اسی دوران کورنلس سیریز میں سب سے زیادہ سسپینس قائی قبیلے کے غداروں نے بھی پیدا کیا، جن میں سرفہرست دندار صاحب تھے۔ ان کی غداری کی وجہ سے عثمان صاحب کو بہت نقصان پہنچا۔ اس کے باوجود عثمان صاحب کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا تیسرے سیزن میں کرنا پڑا ہے، جہاں انہیں ایک ہی وقت میں چاروں اطراف سے دشمنوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ لیکن ناظرین، اب آپ کافی عرصے کے بعد عثمان صاحب کو اپنے مخالفین کے خلاف فتوحات حاصل ہوتے دیکھیں گے۔ اب آتے ہیں نئی قسط کی طرف۔ نئی قسط کے آغاز میں عثمان صاحب، جو کہ بیلجک قلعہ کے منصوبے کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بھی قلعے میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے ہیں اور اپنے جانبازوں کو بھی مختلف سمتوں میں پھیل جانے کا کہتے ہیں۔ اچانک وزیر عالم شاہ کی آمد دکھائی جاتی ہے اور پھر ان کی گورنر کے ساتھ مل کر اگلے دن بازار کی افتتاحی تقریب پر بات چیت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد روگاتوس تمام مہمانوں کو ان کے آرام گاہ تک پہنچاتے ہیں اور وزیر عالم شاہ کو بھی ان کا کمرہ دکھایا جاتا ہے۔ وزیر عالم شاہ اپنے کمرے میں داخل ہو تو جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کمرے میں پہلے ہی عثمان صاحب ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اس قسط میں عثمان صاحب کے انتقام کی کارروائی شروع ہوتی ہے اور عثمان صاحب کو اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ وزیر کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد عثمان صاحب اس کے عقب میں کمرے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو وزیر اچانک سے عثمان صاحب کو دیکھ کے حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور پھر اس موقع پر عثمان صاحب وزیر کو خوب تنبیہ کرتے ہیں اور اپنے جاؤ جلال کے ساتھ وزیر کو خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ وزیر بارہا دروازے کی طرف نظریں گھما کے دیکھتا ہے کہ شاید اس کے سپاہی اسے بچانے آئیں گے، لیکن وہاں سے فی الوقت کوئی مدد نہیں آتی۔ پھر وزیر کو اس وقت جھٹکا لگتا ہے جب عثمان صاحب نیام سے اپنی تلوار نکالتے ہیں اور تلوار دیکھ کر وزیر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے اور کونور سپاہی وزیر کی خیریت دریافت کرتے ہیں، لیکن کمرے میں سے کوئی آواز نہ آنے پر کونور اور سلجوقی سپاہی بھی تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی وقت وزیر دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں کہ عثمان صاحب اسی لمحے وزیر کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دیتے ہیں اور اسے مارنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت بھرپور سیاست دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ ایسے کہ توقعات کے مطابق عثمان صاحب اور گورنرز کا منصوبہ اپنے اختتام تک پہنچ جاتا ہے۔ سارا کھیل بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ عثمان صاحب اور کوسس کا وزیر اور نکولا کو قابو کرنے کا منصوبہ جولیا کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ جولیا، جس نے روگاتوس اور کوسس کی باتیں سننی تھی، اور یہ سارا منصوبہ پہلے ہی نکولا اور وزیر تک پہنچا دیتی ہے۔ وزیر عالم شاہ عثمان صاحب سے بھی خطرناک منصوبہ بناتے ہیں اور عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا عثمان صاحب اب بچ پائیں گے یا نہیں، اور عثمان صاحب کی مدد کو کون آئے گا؟ یہ سب ہم آپ کو آنے والی نئی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔